واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی بڑائی، رفعت و عظمت
اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اس لائق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا تذکرہ تو لوگ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے سے گریز کرتے ہیں۔ میلاد تو مناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی تو مناتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا، جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کا تذکرہ بھی کم ہوتا ہے اور اس پر عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمیں یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتے یا ذکر کرنے سے روکتے ہیں۔ تو ہمارے بھائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چند دن کیا، وہ بھی اپنے طریقے کے مطابق، اور پھر ختم ہو گیا۔ تو ہم اسی وقت سے اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی فرما برداری، آپ سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون، یہ سب کچھ ہم بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات سے ہی متعلق ہیں، اور اگر ہم اس کو سیرت سے متعلق نہ بھی کریں تب بھی جو بھی بات ہم کریں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم ہی ہے۔ قرآن بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث اور آپ کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہمیں ملی ہے۔ تو ہم تو انہی دونوں چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ کی سیرت کو اپنایا جائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ تو آپ کی سیرت میں سے ایک بہت اہم اور بہت ہی نمایاں خوبی وہ سچائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس چیز کا اقرار صرف ہم مسلمان ہی نہیں کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے صحابہ ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کے جو دشمن تھے وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس حوالے سے سب سے نمایاں جو بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، توحید کی دعوت دینا چاہی، تو سب سے پہلے لوگوں سے اپنے بارے میں سوال کیا، میرے بارے میں مجھے کیا سمجھتے ہو، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے بیک زبان ایک ہی وقت میں تمام لوگوں نے بول کر یہ کہا تھا، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے 40 سال آپ کو دیکھا ہے، آپ ہمارے اندر ہی پیدا ہوئے ہیں، پھر جوان ہوئے ہیں، پلے بڑھے ہیں،
ہمارے پاس ہی آپ نے زندگی بسر کی ہے، تو ہم نے پوری زندگی آپ سے صرف سچ ہی سنا ہے، سچ کے علاوہ آپ کی زبان اقدس سے کبھی کوئی چیز نہیں نکلی ہے۔ اور دوسری روایت، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور دوسری حدیث کے مطابق ما جربنا علیک کذبا، ایک میں ہے کہ ہم نے کبھی آپ سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی آپ سے جھوٹ سنا ہی نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں خوبی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی بتاتی ہیں۔ قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں، انبیاء کی ایک نمایاں خوبی اللہ رب العزت نے یہ بیان کی کہ وہ سچے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے نبی آپ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں، قرآن میں آپ کا تذکرہ پڑھیں۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، سچائی ان کی نمایاں خوبی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کے دین کی اور ملت کی پیروی کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا تھا۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی آپ بھی یکسو ہو کر ساری چیزوں سے توجہ ہٹا کر ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کے طریقے پر چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو آپ فالو کریں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم تھا۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی جو نمایاں خوبی اللہ رب العزت نے بیان کی ہے وہ ہے انہو کانا صدیقا نبیّا، ابراہیم علیہ السلام سچے تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ اسی طرح ادریس علیہ السلام کے بارے میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ وہ بھی سچے نبی تھے، سچے تھے اور نبی تھے، ادریس علیہ السلام بھی۔ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہوا سورہ یوسف میں، تو اللہ رب العزت نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام گھر سے نکلے، بھائیوں نے دھوکے سے انہیں آگے فروخت مارنا چاہا، بچ گئے، دھوکے سے آگے فروخت کر دیا، پھر وہ مصر میں چلے گئے، وہاں پر جا کر ان کے جو بھی معاملات تھے وہ بیان ہوئے، پھر وہ قید ہو گئے۔ قید ہوئے تو اس وقت قیدی ساتھیوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیے یوسف علیہ السلام سے۔ اس وقت قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے شخص، ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی بھی نمایاں خوبی قرآن کریم نے یہ بیان کی کہ یوسف علیہ السلام سچے تھے، صرف سچے ہی نہیں تھے، یہ تمام انبیاء جو صیغہ استعمال ہوا، یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے صدیق، یہ عربی زبان میں مبالغے کا صیغہ ہے۔ ایک عام چیز ہوتی صادق، سچے کو کہتے ہیں صادق، اور صدیق جو سچائی کا پیکر ہو، جس کے رگ و پے میں سچائی سمائی ہوئی ہو، جو مجسمے سچائی بنا ہوا ہو، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھی لوگوں نے کہا کہ آپ صدیق ہیں، صدیق۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، بے شمار تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے کر لازمی طور پر فرمایا کہ یہ آپ نے سچائی کو لازم پکڑنا ہے، سچائی کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ سچائی کو چھوڑنے والا وہ حق کا راستہ چھوڑ جاتا ہے، سچائی کو چھوڑنے والا جنت کا راستہ چھوڑ جاتا ہے، سچائی کو لازم پکڑنے والا جنت کے راستے کو لازم پکڑ لیتا ہے۔ اور بلکہ اللہ رب العزت نے تو بات ہی ختم کر دی کہ اگر ہم اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں، دنیا آخرت کا ہر معاملہ اگر ہم درست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ سچائی کو لازم پکڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کہو، سچ کہو ہمیشہ، کبھی الٹی بات غلط طریقے سے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے
کوئی ایسی بات نہ کہو، بلکہ کھری سچی اور صاف بات کرو، سیدھی بات کرو، اسٹریٹ فارورڈ ہو جاؤ۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے تمام کاموں کو درست کر دے۔ انسان زندگی میں جو بھی کرتا ہے وہ اس کا عمل ہے، حتیٰ کہ عقیدے کو بھی دل کا عمل کہا گیا۔ ایک انسان اللہ کی وحدانیت پر، توحید پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے الہ ہونے کی تصدیق کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسول ہونے کی تصدیق کرتا ہے، یہ بھی عمل ہے، دل کا عمل ہے کہ دل نے یہ کام کیا ہے، تصدیق والا۔ عقیدے کو بھی عمل کہا گیا، اور باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر معاملات ہماری زندگی کے تمام، ہمارے کاروبار، ہمارے تمام معاملات زندگی کے وہ اعمال ہیں۔ تو فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے دنیا آخرت کے تمام کام سیدھے ہو جائیں گے، اللہ رب العزت انہیں سیدھا کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ وقولوا قولا سدیدا، تم نے ہمیشہ سیدھی بات کہنی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بول، بات میں سچائی رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت بڑی سے بڑی مصیبت سے آپ کو نجات دے دے گا، بڑی سے بڑی آزمائش سے آپ نکل جائیں گے، لیکن اگر جھوٹ بولیں گے تو پھر آپ مصیبتوں میں مصیبت در مصیبت پھنستے چلے جائیں گے، آپ آزمائشوں میں پڑتے چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کو آپ نے ناراض کر دیا ہے۔ جس نے آپ کو مصائب سے نجات دینی تھی اس کو آپ نے ناراض کر دیا ہے جھوٹ بول کر، اب آپ کی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں کسی بھی مصیبت آزمائش سے زندگی میں، تو اپنی زبان کو صاف سچا کر لیں، بس ایک ہی طریقہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی گارنٹی ہے کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ رب العزت تمام اعمال کو درست بھی کر دے گا، تمام گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ سچائی سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دے گا۔ زندگی میں جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں، سچ کو لازم پکڑ لیں، اللہ رب العزت اس سچائی کی وجہ سے، ہر سچائی کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو بتدریج ختم کرتا چلا جائے، آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتا ہے اس کو اس کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ملی۔ اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ سچ بولنا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی فقد فاز فوزا عظیما، سب سے بڑی کامیابی اس کو مل گئی۔ کبھی ناکامی اس کے مقدر میں نہیں ہوگی، کبھی پشیمانی اس کے مقدر میں، ذلت و رسوائی اس کے مقدر میں نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر سچائی اپنا لو، فاز فوزا عظیما، پھر سب سے بڑی کامیابی اس کائنات کی بھی تمہیں ملے گی، تم اس سے محروم نہیں ہوگے۔ اور اس کی مثالیں احادیث میں کثرت سے موجود ہیں کہ سچ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نجات دے دی، پریشانی سے بچا لیا، بڑے فتنے اور آزمائش سے بچا لیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، انسان ہونے کے ناطے بس جاتا ہوں پیچھے رہ گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کر بیٹھے، غزوے میں شریک نہیں ہو سکے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اپنے صحابہ کے ساتھ غزوے سے، تو جیسے اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، مدینہ پہنچنے والے ہیں، تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کیا جواب دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا بہانہ بناؤں گا آپ کے سامنے کہ میں غزوے میں شریک کیوں نہ ہو سکا؟ یہ لازمی اور حتمی حکم تھا، فرض عین تھا، ہر اس شخص نے جو غزوے میں پہنچ سکتا ہے اس نے پہنچنا تھا، لیکن میں نہیں جا سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا، اب کیا کروں؟ دو راستے نظر آ رہے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ سچ بول دوں، سیدھا سیدھا کہہ دوں کہ اللہ کے رسول
میں کوتاہی کی وجہ سے نہیں جا سکا، نہیں پہنچ سکا، یہ میری غلطی ہے، میری کوتاہی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی، لیکن اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے کہ میرے اتنے قریبی ساتھی ہو، آج میرا حکم نہیں مانا ہے، میں نے حکم دیا، لازم کیا کہ ہر ایک نے پہنچنا ہے، پھر کیوں نہیں پہنچے؟ آپ ناراض ہو جائیں گے۔ اور دوسرا راستہ ہے کہ جھوٹ بول کر کوئی بہانہ بنا دوں، اللہ کے رسول گھر میں کوئی مجبوری تھی، کوئی مسئلہ ایسا آ گیا تھا، کوئی خاندان میں مسئلہ تھا، اس لیے میں نہیں جا سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ عذر پیش کروں گا اور آپ مجھے معاف فرما دیں گے۔ دو راستے سامنے آ رہے ہیں، کشمکش چل رہی ہے حق اور باطل کی، سچ اور جھوٹ کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے۔ ابھی تک کشمکش ہے، کیا کروں، سچ بولوں یا جھوٹ بولوں؟ سچ بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کروں یا جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لوں؟ اسی کشمکش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب جو منافقین تھے، دل کے کھوٹے تھے، وہ بھی غزوے میں شریک نہیں ہوئے، آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں یہ مجبوری تھی اللہ کے رسول، ہم اس لیے نہیں جا سکے، یہ مسئلہ بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ٹھیک ہے، تم نے عذر پیش کیا ہے، اللہ جانے اور تم جانے، ٹھیک ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری باری آئی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، ابھی کشمکش چل رہی ہے سچ اور جھوٹ کی کہ کیا کروں، سچ بولوں جھوٹ بولوں؟ میرے سامنے مثالیں موجود ہیں، آ رہے ہیں جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، عذر پیش کر رہے ہیں، اور آپ انہیں معاف کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے جاؤ جاؤ۔ لیکن آخری وقت میں حق اور سچ غالب آ گیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، سچی بات کرنی ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے نا، تو آپ کی تعلیم ہی یہ ہے کہ سچ بولو، جھوٹ نہیں بولنا۔ آخر وقت میں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو میں نے سچ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول سچی بات ہے، میرے پاس کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں، یہ میری کوتاہی تھی، میری سستی تھی، میں اس غزوے سے پیچھے رہ گیا ہوں، آپ مجھے معاف فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا کعب تجھ پر تو امید نہیں تھی، تم نے بھی ایسا کر دیا، میرا حکم نہیں مانا، میں تم سے بات نہیں کرتا، ناراض ہوں آپ سے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، اتنے پریشان ہوئے، قرآن کہتا ہے کہ زمین تنگ پڑ گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ دو اور بھی ہیں، مخلص صحابہ میں سے دو اور بھی ہیں جنہوں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھری بات کی ہے کہ اللہ کے رسول کوئی مجبوری کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں تھا، بس سستی کی وجہ سے رہ گئے، ہمیں معاف فرما دیں۔ ان سے بھی آپ ناراض ہو گئے۔ یہ تین لوگ تھے۔ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے نا، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس محبت کا جو صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ ہم تو صرف دعوے کرنے والے، نام نہاد جھوٹے عاشق ہیں نا، بس نعرے مار دیے اور بس کام ہو گیا۔ وہ صحابہ کرام جتنی محبت اور جس قدر محبت کرتے تھے، جتنی ان جیسی محبت ہو تو ہمیں اندازہ ہو کہ ان کی مصیبت کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کائنات میں ان کی سب سے زیادہ محبوب شخصیت تھی، جن کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں تھا، جن کو دیکھے بغیر ان کا دن نہیں گزرتا تھا، جن سے بات کیے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے، ایسی ہستی ناراض ہو جاتی ہے اور قطع کلامی کر لیتی ہے کہ میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، چلے جاؤ میرے سامنے سے، میں نے بات نہیں کرنی تم سے۔ آتے ہیں مسجد میں، آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کریں، ہم سے کوئی بات کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے، دوسری طرف منہ پھیر لیتے۔ کعب بن مالک ادھر بیٹھے ہیں تو آپ کا رخ انور ادھر ہو جاتا ہے، کعب بن مالک اٹھ کے ادھر آتے ہیں تو آپ رخ انور ادھر فرما لیتے۔ پریشانی کی حد ہو گئی، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے مسجد جانا چھوڑ دیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، کس منہ سے آپ کے سامنے جاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دے دیا، ان سے قطع تعلقی کر لو، سوشل بائیکاٹ کر دو ان کا، ان سے کسی نے کوئی بات نہیں کرنی، کسی نے بات نہیں کرنی۔ پھر کوئی صحابی، کوئی رشتہ دار جو مسلمان تھے، کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دے دیا کہ ان کی بیویاں بھی چھوڑ کے ان کو اپنے گھروں میں چلی جائیں، میکے چلی جائیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا کسی نے بھی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس قدر پریشان ہو گیا میں، اس قدر پریشان، ایک دن اپنے گھر کی دیوار پہ چڑھا، ساتھ میں میرے چچا زاد، وہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے لنگوٹیے ہیں، بچپن سے یارانہ ہے، دوستی ہے، رشتہ داری بھی ہے، بھائی بھی ہیں، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے۔ میں نے دیوار پہ چڑھ کے اسے آواز دی، انہوں نے آگے سے بات کو سنا انسنا کر دی، میری بات سننا ہی گوارا نہیں کیا۔ میں نے کہا میری بات تو سنو۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا، ہم بات نہیں سن سکتے، آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ میں نے بڑا انہیں سمجھایا کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں سچا پکا مسلمان ہوں، میرے دل میں کوئی نفاق نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میرے سے بات تو کرو۔ نہیں، سب نے بات کرنا چھوڑ دیا، بیویاں چھوڑ کر گھروں میں چلی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو طویل عرصہ گزر گیا ہے، تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اس دوران بھی خیال آتا ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ میں نے کیا کر دیا ہے، سچ تو بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں کہ سچی بات کہی، لیکن آپ ناراض ہو گئے ہیں اور اتنے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں آپ راضی نہیں ہوئے۔ میرا دل کیا کہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جھوٹ بول دوں کہ اللہ کے رسول پہلی جو بات میں نے کہی تھی نا وہ جھوٹی تھی، میرے پاس یہ بہانہ تھا، یہ عذر تھا، تاکہ آپ راضی ہو جائے۔ لیکن پھر کہا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے، تو پھر میرے پلے کیا رہے گا، پھر کیا پلے رہے گا۔ سچ پر استقامت اختیار کی، اللہ رب العزت سے توبہ کی، تو اللہ رب العزت نے پھر قرآن کریم میں وحی نازل فرمائی۔ یہ آزمائش کے دن تو گزرے، لیکن اس کے بعد جو فضیلت حاصل ہوئی کہ قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اور ان تین صحابہ کرام جنہوں نے سچ بول کر، جھوٹ سے بچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھری بات کی تھی، ان کی فضیلت سارے لوگ پڑھتے رہیں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی توبہ نازل کی کہ اللہ رب العزت نے ان تینوں کو معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت ہی یہ اعلان کیا، وہی رات کو آ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول اگر رات کو آپ نے اعلان کر دیا تو لوگ سونے نہیں دیں گے، آپ ظاہر ہے خوشی، اتنی بڑی خوشی ان کے لیے، آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے ہاتھ چومیں گے، آپ کا ماتھا چومیں گے، آپ سے محبت کا اظہار کریں گے، پورے مدینے میں ایک خوشی کا سماں ہوگا، تو ساری رات لوگ اسی معاملے میں رہیں گے، آپ کو سونے نہیں دیں گے، اس لیے صبح تک آپ انتظار کریں۔ صبح آپ اعلان فرمائیں۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو ایک شخص دوڑا کعب بن مالک کو خوشخبری دینے کے لیے، دوڑ کے آیا، اور دوسرے نے پہاڑ پہ چڑھ کے آواز لگا دی کہ کعب تمہیں خوشخبری ہو، تم خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ اور اس بندے کی آواز پہلے آ گئی، اور جو دوڑ کر کعب کے گھر آیا تھا وہ بعد میں پہنچا۔ بہرحال کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی بڑی خوشی مجھے زندگی میں نہیں ملی جو اللہ رب العزت نے مجھے سچ کی وجہ سے عنایت فرمائی۔
یہی نہیں کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دے دیا قیامت تک کے لیے، قرآن میں ہمارا تذکرہ کر دیا کہ اللہ نے ان تینوں کی توبہ قبول فرمائی۔ اور کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز صرف اور صرف سچ کی وجہ سے، کہتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی مجھے کبھی جھوٹ کا خیال بھی نہیں آیا، بولنا تو دور کی بات ہے، کبھی مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ تو سچ میں اللہ رب العزت نے نجات رکھی ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ بول کے ہم یہاں سے نکل جائیں گے، یہ کیس جیت جائیں گے، جھوٹ بول کے ہم یہ پنچایت اپنے نام کر لیں گے، جھوٹ بول کے ہم اب اس پریشانی سے بچ جائیں گے، لیکن حقیقت میں جھوٹ بول کے ہم زیادہ پریشانیاں اپنے سر لے لیتے۔ جھوٹ میں نجات نہیں ہے، جھوٹ میں ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ علیکم بالصدق، تم پر سچ لازم ہے، سچ کے علاوہ کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، سچ لازم ہے، سچ کو لازم پکڑ لو، سچ کے پیکر بن جاؤ۔ انسان سچ بولتا ہے پھر بولتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان سچ کا پیکر بن جاتا ہے، سچ اس کے رگ و پے میں سما جاتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، تو اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ سچا نہیں، انتہائی سچا، سچ کا پیکر ہے یہ۔ اللہ کے ہاں جب صدیق لکھ دیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، سچ انسان کو سیدھے راستے پہ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے پھر بولتا چلا جاتا ہے، اس کی عادت بن جاتی، بات بات پہ جھوٹ، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا کبھی نیک نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ جھوٹ خود برائی ہے نا، جھوٹ بول کر انسان کی باقی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور برائی انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ یہ جہنم کا راستہ ہے جھوٹ بولنا۔ اور میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم زندگی میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے ہاں ہمیں بھی کذاب لکھ دیا جائے۔ اللہ کے رجسٹر میں اللہ رب العزت نے جو اعمال نامہ ہمارا ترتیب دیا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اس رجسٹر میں اللہ کے ہاں میں جھوٹا لکھ دیا جائے؟ یا ہم اتنا سچ بولتے ہیں، سچ کو ہم نے اپنی عادت بنا لیا ہے کہ اللہ کے ہاں ہم صدیق لکھ دیے گئے ہیں؟ ہمارا سٹیٹس کیا ہوگا اللہ کے ہاں؟ ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، جو ہم معاملات کر رہے ہیں، جگہ جگہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کاروبار میں جھوٹ ہے، لین دین میں جھوٹ ہے، رشتہ داریوں میں جھوٹ ہے، ملنے جلنے میں جھوٹ ہے، شادی غمی میں جھوٹ ہے۔ کیا ہم اللہ کے ہاں کہیں کذاب تو نہیں لکھ دیے گئے؟ یا ہم اللہ کے ہاں کذاب لکھے جانے کا راستہ تو نہیں ہموار کر رہے اپنے لیے؟ یا پھر اللہ کا فضل ہے، یہ کرم ہے، اللہ کی ہمارے اوپر اتنی توفیق ہے کہ ہم اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیے جائیں؟ اور اگر یہ اعزاز مل جائے کہ ہم سچ بول بول کر، سچ کو اپنی عادت بنا کر اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو قیامت کے دن یہ اعزاز ملے گا کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ انبیاء کے بعد درجہ ہے صدیقین کا، جنہوں نے سچ کو اپنا شعار بنا لیا، سچ کو اپنی فطرت بنا لیا، سچ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہا۔ وہ نبیوں کے بعد اور لوگ مسلمان مومن فخر کریں گے کہ ہم انبیاء کے ساتھ ہیں، ہم صدیقین کے ساتھ ہیں، ہم شہداء کے ساتھ ہیں، ہم صالحین کے ساتھ ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ جو رفاقت ہے سچے لوگوں کی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی، یہ بڑی اچھی رفاقت ہے۔ لوگ رشک کریں گے،
لوگ خواہش کریں گے کاش ہمارا شمار بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے جو صدیقین کے ساتھ ہیں۔ صدیقین کا بڑا رتبہ اور بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بچنے کی ہمیں اللہ رب العزت توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔